جی ناظرین، تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کا بدلہ کس نوجوان نے لیا اور وہ بہادر انسان کون تھا اور اس نے کس طرح سے حضرت امام حسین کے قاتلوں کو انجام تک پہنچایا۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ تاریخ کا ایک دردناک واقعہ ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ جس طرح سے واقعہ کربلا اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح سے واقعہ کربلا کے تمام واقعات بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ جی ناظرین، تو ظلم آخر ظلم ہے اور ظالم اس دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنتا ہے۔ جی ناظرین، تو اس لیے ہمارے لیے یہ سب جاننا ضروری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کربلا کی زمین پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، ان لوگوں کا کیا انجام ہوا اور ان لوگوں کو کیا سزا ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی دنیا میں۔ جی ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس واقعے کو غور سے سنیے گا۔ جی ناظرین، تو جب کربلا کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے لیے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی بھیجی، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے قتل کے عوض 70,000 لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا۔ اے حبیب، آپ کے نواسے کے عوض 2 گنا لوگ عبرت تک پہنچیں گے۔ اس کے بعد ایک بہادر نوجوان اور اہل بیت سے محبت رکھنے والا انسان جس کا نام مختار عبیدہ بن سقفی تھا، اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے عام اعلان کر دیا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ مجھے ہر اس شخص کی خبر چاہیے جو ابن سعد کے لشکر میں تھا اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے مقابلے میں آیا، اور مجھے ان لوگوں کی بھی خبر چاہیے جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر لوگ خوش ہوئے تھے۔ جی ناظرین، تو پھر مختار بن عبیدہ ثقفی کے اس اعلان کے بعد لوگوں کی طرف سے آپ کو خبریں موصول ہونے لگ گئیں، اور اس طرح سے قاتلین امام حسین علیہ السلام اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے خولی کی گرفتاری کے لیے مختار نے معاذ بن ہانی اور اپنے محافظ خاص ابو عمر کو چند سپاہیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ جی ناظرین، تو یہ خولی وہی شخص تھا بدبخت جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا، نعوذ باللہ، اور اسی بدبخت انسان نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا تھا۔ جی ناظرین، تو جب خولی کو یہ بات پتہ چلی کہ معاذ نے اپنے سپاہیوں کو بھیج دیا ہے میری اپنی گرفتاری کے لیے، تو وہ اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ تم سے جب وہ آ کر پوچھیں تو لا علمی کا اظہار کر دینا۔ معاذ نے ابو عمر سے کہا کہ تم خولی کو آواز دو۔ جب آپ نے خولی کو آواز دی تو اس کی بیوی یہ آواز سن کر باہر آئی، تو آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے تمہارا شوہر؟ جی ناظرین، تو خولی کی بیوی نے زبان سے تو یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ اندر ہی ہے۔ پھر معاذ اور ابو عمر نے اندر جا کر خولی کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد مختار بن عبیدہ ثقفی کے سامنے پیش کیا۔ پھر آپ کے حکم پر خولی کو پہلے قتل کیا گیا اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلایا گیا۔ اس کے بعد شمر ذی الجوشن جو تیز رفتار گھوڑوں پر چڑھ کر کوفے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جی ناظرین، تو شمر کوفہ اور بصرہ کے درمیانی گاؤں کلتیانہ میں جا کر چھپ گیا۔ پھر جب یہ خبر مختار بن عبیدہ ثقفی کو ملی تو آپ کے سپاہیوں نے رات کی تاریکی میں جا کر شمر پر حملہ کیا اور اس بدبخت کو بھی واصل جہنم کر دیا، اور شمر کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کتوں کے آگے ڈال دی گئی۔ جی ناظرین، تو اس کے بعد مختار نے عمر بن سعد کو اپنے پاس بلانے کے لیے ایک آدمی کو روانہ کیا، تو عمر بن سعد نے اپنے بیٹے کو مختار کے پاس بھیجا۔ جب مختار کے پاس آپ کا بیٹا آ گیا تو آپ نے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ گھر۔ جی ناظرین، تو پھر مختار بن عبیدہ ثقفی نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جا کر اس کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ پھر آپ کے محافظ سپاہی وہاں پر گئے اور جا کر اس کے باپ کو پہلے قتل کیا اور پھر اس کا سر کاٹ کر لے کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ جب آپ کے سامنے سر اس کا پیش کیا تو آپ نے اس کے بیٹے حفص سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ تو اس کے بیٹے نے بولا جی میرے باپ کا۔
جی ناظرین، تو پھر مختار کے کہنے پر اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے ابن زیاد کی تلاش شروع کر دی۔ جی ناظرین، تو ابن زیاد کے لیے آپ نے اپنی تجربہ کار فوج کو ابراہیم بن مالک کثیر کے ساتھ روانہ کیا۔ جی ناظرین، تو دوسری طرف جب ابن زیاد کو یہ خبر ملی کہ کثیر لشکر آ رہا ہے اس سے مقابلے کے لیے، تو اس نے اپنے بھی بندے تیار کر لیے لڑائی کے لیے، اور پھر اس مقابلے میں ابن زیاد کے لشکر کے بہت سے لوگ مارے گئے اور کثیر لشکر کے ہاتھوں ابن زیاد بھی مارا گیا۔ جب اس کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد اس کا سر جسم سے جدا کر کے اس کی لاش کو جلایا گیا، اور پھر ابن زیاد کے سر کو کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا اور دربار میں پیش کیا گیا مختار ثقفی کے سامنے۔ اور جس دن ابن زیاد اور باقی جن کا سر قلم کیا گیا تھا مختار ثقفی کے دربار میں جب پیش کیا گیا کوفے میں، تو اتفاق سے وہ دن بھی یوم عاشورہ کا تھا۔ جی ناظرین، تو دربار میں جس جگہ پر ابن زیاد کا سر تھا اور باقی سر بھی نمائش کے لیے پڑے تھے، دربار میں بیٹھے سب لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک سانپ ابن زیاد کے سر کے پاس آتا، جو اس کے منہ سے داخل ہوتا اور ناک سے باہر آتا۔ 3-4 دفعہ سانپ یہی کام کرتا رہا۔ جی ناظرین، تو وہ بدبخت انسان جس نے علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست کیے تھے، اس بدبخت کا یہ انجام ہوا کہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس کے جسم پیٹ میں بہت سخت حدت اور گرمی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ بھی مر گیا۔ جی ناظرین، تو برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اور یہ وہ بہادر انسان تھے جن کو اہل بیت سے محبت تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے انتہائی کی محبت تھی۔ مختار بن عبیدہ ثقفی یہی بہادر انسان تھے جنہوں نے امام حسین کے قاتلین میں سے ایک ایک کو چن چن کر مارا اور بدلہ لیا ان سے۔ جی ناظرین، تو امید کرتی ہوں آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو شیئر اور لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔